اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. اور بعض لوگ اس کا ترجمہ یہ کہتے ہیں کہ سچوں کے ساتھ میں ہو، جبکہ اس کا صحیح ترجمہ سچوں کے ساتھ میں نہیں ہے، بلکہ صحیح ترجمہ یہ ہے کہ صادقین کے ساتھ میں ہو، یعنی کہ سچ بولنے والے نہیں، جو وہ بول دے اللہ اسے سچ کر دے ان کے ساتھ میں. سچ تو ہر کوئی بولتا ہے، غیر مسلموں میں ایک طبقہ ہے جو ہر برا کام کرتا ہے، سچ بولتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا ہے. غیر مسلموں میں یہ ملتے ہیں آپ کو اور بہت سارے ملیں گے. کیا اللہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہونے کی بات کرتا ہے؟ ان سچوں کی بات کرتا ہے کہ ان سچ بولنے والوں کے ساتھ میں ہو جاؤ. جبکہ مفسرین نے کہا ہے کہ یہاں پر مراد سچ بولنے والے نہیں ہے، بلکہ جو وہ بول دے ان کی زبان سے نکل جائے وہ سچ ہو جاتا ہے. ایسے لوگوں کے ساتھ میں رب ہونے کا ہمیں فرما رہا ہے. ابھی آپ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی، لیکن میں پنجدن کی نسبت سے 5 مثالیں آپ کو پیش کروں گا کہ یہ بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ اللہ کن سچوں کی بات کرتا ہے. یہ وہ کون لوگ ہیں جب وہ ذہن سے منہ سے بول دیتے ہیں اللہ سچ کر دیتا ہے. حضور عالم وارث پاک کا معاملہ ہے کہ شاید آپ نے سنا بھی ہوگا، لیکن جو اس میں ایک نقطہ ہے میں پیش کرنا چاہوں گا جو میرے ذہن میں آیا ہے اور حضور کی بارگاہ سے عطا ہوا. یہ ان کی عطائیں ہیں، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی شان نہیں ہے. وہ جو چاہے جن سے چاہے اپنا ذکر کروا لے اور جنہیں چاہے وہ عطا کرتے ہیں. تو روایت میں آتا ہے کہ حضور عالم بنا کے مریدین پنجاب میں بھی تھے اور وہاں سے مریدین نے آپ کو بلایا اور آپ ان کے بلاوے پر مہمان نوازی پر پنجاب کی سرزمین پر چلے جاتے ہیں. جب وہاں پر پہنچتے ہیں، ایک گاؤں کا علاقہ تھا، وہاں پہنچتے ہیں آپ تو گھر والے بڑے خوش ہو جاتے ہیں، بڑی عقیدت و محبت سے پیش آتے ہیں، آپ سے فیض حاصل کرتے ہیں. اور جب آس پاس کے لوگوں کو اس بات کا علم ہوتا ہے کہ بڑے اللہ کے ولی آئے ہیں، تو پورا گاؤں اور پورا علاقہ آپ سے ملاقات کرنے کے لیے اس بندے کے گھر پہ پہنچ جاتا ہے. سبھی علاقہ سب ملاقات کرتے ہیں، فیض حاصل کرتے ہیں اور ایک بھیڑ اکٹھی ہو جاتی ہے. اور آپ کو پریشانی ہوئی اور آپ کو خلوت چاہیے تھی، تنہائی چاہیے تھی، تو آپ نے اپنے مرید اور خلیفہ تقریباً جن کا نام مجید وارثی ہے ان کو ساتھ میں لیا اور کہا چلو ہم اللہ کی نعمت اور اللہ کی قدرت کا نظارہ کر کے آتے ہیں، ہم سیر و تفریح کر کے آتے ہیں باغ اور خلیان کا. تو آپ کھیتوں کی طرف نکل جاتے ہیں سیر و تفریح کے لیے اور جا کر کے ایک برگد کے پیڑ کے نیچے آرام کرتے ہیں اور اپنے ذکر و اذکار میں مشغول ہو جاتے ہیں. جب آپ آرام سے فارغ ہوتے ہیں، اپنے ذکر و اذکار سے فارغ ہوتے ہیں، پھر کہتے ہیں چلو اب واپس جاتے ہیں. جب واپس نکلتے ہیں تو بازار میں سے آپ کا گزر ہوتا ہے اور بازار میں آپ کی نظر ایک گنے کی دکان پر پڑتی ہے جہاں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ گنے کی دکان والا گنے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے برف میں یا ٹھنڈے پانی میں رکھ کر کے اسے فروخت کر رہا ہے، بیچ رہا ہے، ٹھنڈا کر کے بیچ رہا ہے. تو اس پر حضرت عالم بنا ارشاد فرماتے ہیں یہ کیا اللہ کی نعمت ہے کہ جس حال میں بیچا جائے، جس طرح سے بیچا جائے اس میں منافع ہی منافع ہے. جب اس بات کو وہ سنتا ہے دکاندار بڑا غریب تھا، عقیدت مند تھا، دکان سے باہر آتا ہے، آپ کے ہاتھوں کو بوسہ دیتا ہے اور بوسہ دینے کے بعد میں اس گنے میں سے چند ٹکڑے آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے. تو حضور مجید وارثی اسے قبول کر لیتے ہیں، اسے لے لیتے ہیں اور جب لے لیتے ہیں تو اس پر حضور عالم بنا وارث پاک ارشاد فرماتے ہیں اے مجید وارثی، اے مجید ان کی قیمت ادا کرو، ان گنے کے ٹکڑوں کی قیمت ادا کرو. اس پر وہ دکاندار عقیدت مند کیا کہتا ہے کہ حضور یہ تو سونا تھوڑی ہے، یہ تو گنے کے ٹکڑے ہیں، یہ اگر میں آپ کو مفت میں دوں گا تو میں غریب تھوڑی ہو جاؤں گا، یہ میں آپ کو ہدیے میں پیش کرتا ہوں، آپ قبول کیجئے، مجھے اس کی قیمت نہیں چاہیے. اس پر حضور عالم بنا وارث پاک ایک تاریخی جملہ ارشاد فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سن اے دکاندار، اے تاجر، اب جتنا تیرا مال بچا ہے وہ سونے کے ٹکڑے ہی ہے.
وہ سونے کے ٹکڑے ہی ہے، اور مال جب کم ہوتا ہے تو اس کی قیمت زیادہ ہو جاتا ہے۔ تصوف کا جملہ آپ نے ارشاد فرمایا، اس کے پلے نہیں پڑا، اس کے ذہن میں نہیں اترا، اس کو سمجھ میں نہیں آیا۔ الغرض آپ اپنے راستے چلے جاتے ہیں، رات ہوتی ہے، اپنا سارا مال بیچ کر کے ریڑھی لے کر کے اپنے گھر جاتا ہے، اور گھر پر پہنچ کر کے اپنے ضرورت سے فارغ ہوتا ہے اور بستر پر آرام کرتا ہے، سو جاتا ہے۔ جیسا ہی وہ سوتا ہے، خواب میں اس کی قسمت بدل جاتی ہے، دل کی دنیا بدل جاتی ہے، ماتھے کی آنکھیں بند ہوتی ہے، دل کی دنیا کھل جاتی ہے، اور اس کے خواب میں حضور عالم بنا وارث پاک تشریف لے آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ خواب میں آنے کے بعد میں اس سے وہی قاری کی جملہ ارشاد فرماتے ہیں اور دہراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی بچا ہوا ہے وہ سونا ہے، جو تیرا مال بچا ہے وہ سونا ہے۔ اب اس نے وہ بات سنا کہ جو بات انہوں نے کہی تھی وہی بات خواب میں بھی کہا انہوں نے، تو وہ نیند سے بیدار ہو جاتا ہے، اٹھ جاتا ہے، اور جہاں پر اس کی ریڑھی پڑی تھی، جس پر اس کا سامان پڑا ہوا تھا، جس پر گنے کے ٹکڑے پڑے ہوئے تھے، وہاں پر وہ جاتا ہے، اور جاتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کی ریڑھی کے اوپر، اس کے گنے کے مال کے اوپر ایک کالا کپڑا پڑا ہوا ہے، کالے کپڑے سے مال ڈھکا ہوا ہے۔ اب وہ جا کر کے وہ کپڑے کو ہٹاتا ہے، اور جب ہٹاتا ہے تو کیا دیکھتا ہے، اس کی آنکھیں ہکا بکا رہ جاتی ہے، دنگ رہ جاتی ہے، کہ جس میں گنے کے ٹکڑے پڑے ہوئے تھے وہ گنے کے ٹکڑے سونے میں تبدیل ہو گئے، سبحان اللہ۔ سونے میں تبدیل ہو گئے ہیں اور سونا بن چکے ہیں۔ اور پھر وہ لینے کے بعد میں زبان حال سے یہ کہتا ہے کہ یہ امام وقت کی زبان ہے، یہ صادق کی زبان ہے، انہوں نے کہہ دیا کہ یہ گنے کے ٹکڑے نہیں ہے بلکہ سونا ہے، اللہ نے اسے گنے کے ٹکڑے سے بدل کر کے سونا بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ یہ کہتے ہیں صادق، جب وہ کہہ دیتے ہیں رب کر دیتا ہے۔